بات کر لیتے ہیں سیاست کی. تو سیاست میں کیا ہو رہا ہے؟ ہر دن کوئی نہ کوئی نئی بات آ رہی ہوتی ہے اور خیر اس کا جو مین تھیم ہوتی ہے وہ وہی ہوتی ہے، یعنی کہ مذاکرات کے حوالے سے کافی زیادہ ڈسکشن ہو رہی ہے. تو وفاقی وزیر ہیں پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری، وہی کہتے ہیں کسی بھی معاملے کا حل مذاکرات کے بغیر ممکن نہیں ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر اعظم نے بھی مذاکرات کی آفر دی تھی. حکومت اپوزیشن سے مذاکرات کے لیے تیار ہے. مذاکرات کی کامیابی کے لیے پی ٹی آئی کا اعتماد حاصل کرنا ہوگا. اب یہاں پر آ کر ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اصل میں ٹرسٹ نہیں ہے. محمود اچکزئی بات کرنا چاہتے ہیں، تحریک انصاف اپنی صفوں میں کنفیوژن دور کرے. وفاقی وزیر نے یہ بھی کہا کہ نیشنل ڈائیلاگ جو کمیٹی یعنی نیشنل کانفرنس ابھی کی گئی تھی فواد چودھری صاحب کی جانب سے، ان کی کوششیں قابل ستائش ہیں. تو سن لیتے ہیں وہ ایکچولی کہہ کیا رہے ہیں. ڈائیلاگ کے بالکل حق میں ہے. پرائم منسٹر آف پاکستان نے وہ تقریباً 5 سے زائد مرتبہ ڈائیلاگ کی سپورٹ کی بات کی ہے. میں جو نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی ہے ان سے یہ کہوں گا کہ آپ پاکستان تحریک انصاف سے یہ مینڈیٹ حاصل کریں کہ آپ ان کی طرف سے نمائندگی کریں گے ڈائیلاگ کی. گورنمنٹ بالکل تیار ہے. تحریک انصاف سے میں یہ کہوں گا کہ آپ نے اپنا جو پولیٹیکل پاور آف اٹارنی وہ آپ نے دی ہوئی ہے محمود خان اچکزئی صاحب، اور وہ مذاکرات کی بات کرتے ہیں. آپ اپنی صفوں کے اندر یکسوئی پیدا کریں، یہ جو کنفیوژن ہے اسے دور کریں. اچھا، اب کل محمود اچکزئی صاحب کے بڑے بیانات سامنے آئے. وہ یہ کہتے ہیں کہ 8 فروری کو سڑکوں پر نکلیں گے. کہا کہ تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں اور لاہور سے شروع کریں گے. یہ تحریک آئین بچانے نکلے ہیں، کسی کو فتح کرنے یا گالیاں دینے نہیں نکلیں گے. خیر پختونخوا حکومت کے ترجمان ہیں شفیع جان، وہ یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا پورا زور تحریک پر ہے. جب تحریک زور پکڑنے لگتی ہے حکومت مذاکرات کی باتیں کرنے لگ جاتی ہے اور مذاکرات مشروط ہوں گے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر بھی یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت سے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے. مینڈیٹ بانی نے محمود اچکزئی اور علامہ ناصر عباس کو دیا ہوا ہے. اچھا، پھر نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی ان کی اپنی کمیٹی ہے، ایسا کہنا تھا بیرسٹر گوہر صاحب کا. تو یعنی کہ یہ بات تو اب سامنے آ گئی ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے جی بات مشروط ہی ہوگی، مذاکرات مشروط ہی ہوں گی، پی ٹی آئی کی جانب سے کہا جا رہا ہے. بات کر لیتے ہیں جناب، کیونکہ ظاہر ہے جو قومی کانفرنس ہے اور اس سے پہلے بھی جو مذاکرات کی کوششیں جاتی رہی اس میں فواد چودھری ہیں، محمود مولوی ہیں، عمران اسماعیل صاحب ہیں. تو انہی سے بات کر لیتے ہیں. سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، تھینک یو سو مچ. عمران اسماعیل صاحب بتائیے گا، پہلے بڑے مختلف بیانات آ رہے ہوتے ہیں. پہلے آفر دی جاتی ہے، حکومت بھی آفر دیتی ہے، وزیر اعظم کے لیول سے آفر دی جاتی ہے ڈائیلاگ کی، پھر کہا جاتا ہے نہیں جی ان پر تو ٹرسٹ ہی نہیں کیا جا سکتا، کیسے ٹرسٹ کریں. لیکن ایک بار پھر سے طارق فضل صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی مذاکرات ہو سکتے ہیں، بس اعتماد پی ٹی آئی کا چاہیے، ان کا اعتماد حاصل کرنا ہوگا. تو کیا کتنا امپورٹنٹ ہے اور کیسے یہ اعتماد حاصل کیا جا سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی ایک حریف ہے جس کو اس کے اندر شامل ہونا ضروری ہے. لیکن ہم اس وقت جو ہے وہ کوشش میں کر رہے ہیں کہ ایک انوائرمنٹ تو بلڈ کریں نا، بات چیت کی ایک فضا تو بنے، بیٹھ کے بات کرنے کی کوشش تو کریں. ہم نے جب سے یہ ایفرٹ شروع کی ہے، اس سے پہلے تو کوئی بات نہیں کر رہا تھا مذاکرات کی، یہ تو سب روٹھے اور ایسے بیٹھے ہوئے تھے. اب سب کی دیکھیں آپ کی ٹی وی کے اوپر یا مین میڈیا اسٹریم کے اندر اب صرف مذاکرات کی بات چیت چل رہی ہے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ سب کا آن بورڈ ہونا ضروری ہے بشمول پی ٹی آئی کے. تو کوشش کرتے ہیں. عمران اسماعیل صاحب ایک بات بتائے گا، طارق فضل چودھری صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ محمود اچکزئی بات کرنا چاہتے ہیں آپ تحریک انصاف اپنی صفوں میں کنفیوژن دور کرے. اچھا، یہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ تحریک انصاف کی صفوں میں کنفیوژن بھی ہے اور کچھ دھڑے بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ واقعی کنفیوژن ہے اور یہ دور کی جا سکتی ہے؟ یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ پی ٹی آئی کی صفوں میں تو اس وقت تقسیم ہے اور تھاٹ پروسیس وہاں نظر نہیں آتا دیکھنے میں. یعنی محمود اچکزئی جن کو مینڈیٹ دیا ہوا ہے عمران خان نے، وہ 6 نومبر کا ان کو مینڈیٹ ملا ہوا ہے. آج تک تو وہ کسی سے ٹاک انہوں نے شروع نہیں کی، بات چیت شروع نہیں کی، جبکہ اب تک ان کو بڑے آگے بڑھ جانا چاہیے تھا. ان کو بار بار اڈیالہ سے انسٹرکشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہاں جانا آنا بڑا مشکل ہے. ان کی ملاقات نہیں ہو رہی، ظاہر ہے کہ وہ کنفیوژن کا شکار ہوں گے. لیکن جب خان صاحب نے مینڈیٹ دے دیا تو وہ پھر اپنی سوچ اپنی سمجھ کے تحت پی ٹی آئی کے لوگوں سے مشاورت کر کے جہاں سے بھی شروع کرنا ہے ان کو بات چیت کرنا شروع کریں. دوسری طرف جو بیرسٹر گوہر ہیں
ان سے انہی کی پارٹی چیئرمین سے معافیا منگوانے پہ لگی ہوئی ہے کہ جی آپ معافی مانگیں, آپ نے یہ بیان کیوں دے دیا کہ جی آپ بات چیت کرنا چاہتے ہیں. وہ بھی ایک بہت ہی جونیئر منسٹر جو ہے وہ ان کو کہہ رہا ہے. وہاں وہ اپنی اتھارٹی ایکسرسائز نہیں کر رہے, یا تو چیئرمین صاحب اپنی اتھارٹی ایکسرسائز کریں. پی ٹی آئی کے منشور میں چیئرمین از آل پاورفل, وہ کریں, وہ بھی نہیں ہو رہا. ادھر علیمہ خان جو ہے وہ بھائی کی رہائی کی تحریک سے شروع ہو کے اب وہ پارٹی کے ایک سرکردہ لیڈر کا کردار ادا کر رہی ہیں, وہ الگ آرڈرز وہاں سے ریلیز کرتی ہیں. سو ایک کیوس ہے, کیوٹک کنفیوژن ہے, کیوٹک سچویشن ہے جس کے اندر وچ کریٹس لاٹ آف کنفیوژن. تو وہ یہ بات اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے کہ وہاں کنفیوژن ہے اور کوئی اسٹریٹجی یا کوئی چیز اب تک سامنے نہیں. اچھا عمران صاحب, ایک چیز بھائی کا ظاہر ہے حکومت بھی یہ کہہ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے اوپر اعتماد نہیں کیا جا سکتا, اعتماد کا فقدان ہے, لیکن دوسری طرف پی ٹی آئی بھی کچھ اسی قسم کا اظہار کرے. یعنی جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی بھی تحریک ہماری زور پکڑنے لگتی ہے تو یہ ڈائلاگ کی آفر لے کر آ جاتے ہیں, یعنی کہ وہ اس آفر کو جینوئن ایک طرح سے نہیں سمجھ رہے ہیں. پھر انہوں نے اس بات کو بھی دو ٹوک الفاظ میں یہ کہہ دیا کہ جی مذاکرات تو مشروط ہی ہوں گے, یعنی کہ وہ اپنے مینڈیٹ کی واپسی کا مطالبہ کر رہے ہیں, نئے الیکشن کمیشن کی بھی بات کر رہے ہیں, الیکشن کمشنر, اور پھر کہتے ہیں جی بانی تک رسائی ہمیں دی جائے. اب یہ اگر شرائط ہیں تو کیا بات چیت کا ماحول بنے گا اس میں؟ لیکن میں نے اس پہ تو پہلے آپ کو عرض کیا نا کہ ایک تو پولیٹیکل امیچورٹی کا مظاہرہ ہو جاتا ہے بار بار. مجھے یہ بتائیں کہ اگر وہ مینڈیٹ مثال کے طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 2/3 مینڈیٹ ان کا تھا اور ان کی 17 سیٹیں تھیں, تو وہ 17 سیٹوں پہ چلے جائیں, 2/3 کی میجورٹی آپ کو دے دیں, آپ وزیر اعظم بن جائیں, اس کے بعد آپ ان کو ٹھوک دیں پکڑ کے. یہ کون سی حکومت یہ کرے گی آپ کو کرنے دے گی؟ سو لہٰذا یہ تو نان اسٹارٹر ہو جائے گا نا. ہمیں تھوڑا سا پولیٹیکل سینس اس کے اندر اپلائی کرنا پڑے گا, اور ہمیں بغیر کسی کنڈیشن کے ہمیں ٹیبل پر بیٹھنا چاہیے. ہمیں بلکہ پی ٹی آئی کو یہ چاہیے کہ وہ حکومت کو ٹیبل پر بیٹھنے کے بعد اٹھنے نہ دے, بھاگنے کا موقع نہ دے, بلکہ ان کو ٹیبل پر بٹھا کے فیصلہ کروائے کسی چیز کا. دیٹس پولیٹیکل ایکیومن اپنا استعمال کرنا چاہیے. بٹ اٹس لیکنگ دیئر, وہاں ہے نہیں. آئی ڈونٹ نو کتنا جوش سے کام ہوگا, لیکن جو بات ہو رہی ہے کہ جی ہم بات چیت نہیں کریں گے, مزاحمت کریں گے, تو پھر مزاحمت بھرپور کر کے دکھا دیں تاکہ ایک بار کوئی امپیکٹ ایسا تو آ جائے, پتہ تو لگے کہ ہاں پی ٹی آئی نے کوئی بڑی بہت زبردست مزاحمت کر دی, کوئی بڑا پریشر آ گیا حکومت کے اوپر کہ وہ غیر مشروط مذاکرات کے لیے تیار ہے. وہ بھی نہیں ہو رہا. سو آئی ڈونٹ نو کہ کیا وہاں پہ ان کا تھاٹ پروسیس ہے. اچھا, یہ جو نیشنل ڈائلاگ کمیٹی جس کی سربراہی آبویسلی آپ کر رہے ہیں, فواد چوہدری صاحب کر رہے ہیں, حکومت اس کا خیر مقدم کر رہی ہے, جو بھی کوششیں یہاں پر کی جا رہی ہیں, جو ایفرٹس کی جا رہی ہیں, لیکن پی ٹی آئی اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کچھ خاص حامی نہیں ہے, بلکہ بالکل حامی نہیں ہے اس نیشنل ڈائلاگ کمیٹی کے. ایسے میں بیرسٹر گوہر صاحب یہ کہتے ہیں کہ بانی نے جو مینڈیٹ ہے مذاکرات کا وہ محمود اچکزئی صاحب کو اور علامہ ناصر عباس صاحب کو دیا ہوا ہے, آپ کے پاس وہ مینڈیٹ ہی نہیں ہے. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ مینڈیٹ کون لے رہا ہے بھائی ان سے؟ کون مانگ رہا ہے مینڈیٹ ان سے کہ ہمیں مینڈیٹ دے دیں؟ انہی کا مینڈیٹ ہے. ہم تو ٹاکس انیشیٹ کر رہے ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ جب بات چیت شروع ہوگی, جس دن حکومت بیٹھے گی, پی ٹی آئی بیٹھے گی یا پیپلز پارٹی ساتھ بیٹھے گی, تو یہ لوگ بات کریں. ہم تو نہیں ہے ٹیبل پہ, ہم تو یہ ڈیمانڈ بھی نہیں کر رہے کہ ہمارے تھرو بات کریں یا ہم سے بات کریں. ہم تو ایک ماحول بنا رہے ہیں کہ ٹاکس انیشیٹ کرنے کا, کہ کسی طرح جو پی ٹی آئی کے ورکرز اور جو لیڈرز جو قید ہیں وہ باہر آ سکیں, پی ٹی آئی کے لیے کوئی ایک کنڈیسیو انوائرمنٹ مل سکے. مجھے سمجھ نہیں آئی آج تک ان لاجک کی کہ اس میں کسی کو کیا تکلیف ہو سکتی ہے, مگر بس نہیں, وہ ایک الگ سوچ ہے اور ایک الگ پتہ نہیں کیا سوچ ہے بھی کہ نہیں, سمجھ نہیں آیا مجھے. عمران صاحب, بیچ میں یہ تعارف ابھرا تھا کہ جیسے محمود خان اچکزئی صاحب بار بار ان کا نام دیا بھی جا رہا ہے کہ جی مذاکرات کے لیے ان کا نام سجیسٹ کیا گیا ہے. اب یہاں پہ ہمیں لگتا تھا ایک ٹیم مذاکرات کی حامی ہے تو دوسری ٹیم جو ہے وہ کہتی ہے جی تحریک چلنی چاہیے. یہاں پر جب محمود خان اچکزئی صاحب کہتے ہیں جی 8 فروری کو سڑکوں پر نکلیں گے, یہی بات شفیع جان کہتے ہیں کہ ہمارا پورا زور جی تحریک چلانے پر ہے, تو کیا یہ جو حکمت عملی ہے دونوں طرف سے ایک جیسی, یہ کارآمد ثابت ہوگی ان کے لیے, یا اس اسٹریٹجی کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا سوچ پائی جا رہی ہے پی ٹی آئی میں؟ اب تک تو کوئی ایسی مؤثر حکمت عملی نظر نہیں آئی مجھے, اب تک تو کوئی جامع حکمت عملی. لیکن یہ لوگوں کو سڑک پہ لانا اور پھر ان کو خیر و عافیت سے گھر واپس بھجوانا ایک بہت لمبی پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے. ایک بڑی سیاسی تقدو اور سیاسی سوچ کی اس کے پیچھے ضرورت ہوتی ہے. جو پی ٹی آئی میں کئی لیڈرز ایسے ہیں جو بڑے
बहुत सियासी मुदब्बिर हैं या सियासी सोच रखते हैं, लेकिन या तो उनकी चलती नहीं वहाँ पे, या फिर वो जानबूझकर खामोश है कि जी जब हमें अथॉरिटी है ही नहीं, जब हमारे पास कोई पोजीशन ही नहीं है, तो फिर जिनके पास पोजीशन है वो करके दिखा लें। लेकिन बहरहाल अब तक पीटीआई कोई बहुत बड़ा शो पुटअप करने में खातिर खा कामयाबी हासिल नहीं कर सकी है। सो लेट्स सी कि अब वो 8 तारीख को क्या शो डाउन करते हैं, लेकिन मुझे कोई एज सच मुझे अब तक कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आई कि वो कोई बहुत बड़ा शो कर दें। चलें, वैसे इमरान साहब एक बात ये भी बता दें कि कौमी डायलॉग कमेटी की तमाम तर कोशिशों के बावजूद भी अभी हम देख रहे हैं कि मुज़ाकरात का खास माहौल बनता हुआ नजर नहीं आ रहा, नाकाम ही नजर आ रही है तमाम तर एफर्ट्स। आप कितने पुरुमीद हैं कि कामयाब हो जाएंगे मुज़ाकरात, या मुज़ाकरात तक बात पहुंच जाएगी थ्रू नेशनल डायलॉग कमेटी? आई थिंक इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट कि हम 3 लोगों ने जो शुरू किया था वो अब बढ़ गया है, बहुत सारे लोग उसके अंदर जमा हो गए हैं, बड़े सीनियर सियासतदान उसमें आ गए हैं, एक थॉट प्रोसेस मिल रहा है, एक स्ट्रेटेजी आ रही है। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट सक्सेस। और थोड़ा सा टाइम और लगेगा, मुश्किल टास्क है हमारे लिए, बहुत बहुत मुश्किल टास्क है, कोई आसान काम नहीं है जो हमने उठाया, और हो सकता है कामयाब हो सकता है ना हो, लेकिन हम अपनी भरपूर कोशिश में करेंगे। और इंशाल्लाह जो मुल्तान में हमारा जो होगा कन्वेंशन, तो वो एक इससे बहुत बड़ा होगा, और उसमें इंशाल्लाह जो चीजें निकल के आएंगी वो और बेहतरी की तरफ मामला को लेकर जाएंगे। चलें, ठीक है, थैंक यू सो मच। इमरान इस्माइल साहब हमारे साथ थे। अब देखना है जी कि 8 फरवरी से पहले ये मुज़ाकरात का जो एक कहते हैं ना ऊंट है, ये किसी करवट बैठ जाएगा कि नहीं, मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे कि नहीं, बहुत से अहम सवालात हैं जिनके जवाब हम देखेंगे आने वाले दिनों में हमारे सामने कैसे आते हैं।